تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 21واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ لقمان مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 1۔ الف لام میم۔ ترجمہ: الف لام میم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی تفصیل متعدد مقامات پر پہلے گزر چکی ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 2۔ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ ترجمہ: یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی۔ سورہ لقمان آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ اس آیت میں حکیم کا لفظ غور طلب ہے۔ یہ لفظ جہاں کتاب کی صفت واقع ہوا ہے، علامہ ابن منظور نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب یہ لفظ قرآن کریم کی صفت ہو تو اس کا معنی قرآن کریم ایک قوت حاکمہ ہے جس کا فیصلہ دو ٹوک اور بے لاگ ہوتا ہے۔ اگر تم راستی اور سچائی پر ہو تو اس کا فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا، اور اگر تم حق سے روگردانی کرنے لگے تو وہ تمہیں تمہاری غلطی پر آگاہ کرے گا اور اس کے نتائج بد سے تمہیں بروقت متنبع کرے گا۔ قرآن کریم کو حکیم کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ کتاب حکمت و دانش کا خزینہ ہے۔ اس کا ایک معنی محکم بھی کیا گیا ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا خلل اور تناقض نہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 3۔ ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ ترجمہ: سراپا ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ فرمایا یہ کتاب سراپا ہدایت اور سراپا رحمت ہے۔ یہاں ہدایت اور رحمت کا امتزاج بڑا خوبصورت ہے، یعنی شریعت اسلامیہ، اس کے اوامر و نواہی، اس کا مالی اور بدنی نظام عبادات، اس کے مقرر کیے ہوئے حقوق و فرائض سراپا رشد و ہدایت بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رحمت خداوندی کا مظہر بھی ہیں۔ ایسا نظام جو ہدایت بھی ہو اور رحمت بھی، اس کے احکام کی بجا آوری سے تغافل قرین دانش مندی نہیں۔ اگرچہ اس کا آفتاب ہدایت انسانی زندگی کے گوشے گوشے کو منور کر رہا ہے اور اس کا ابر رحمت ہر جگہ برس رہا ہے، لیکن اس سے استفادہ کرنے والے صرف محسنین ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 4۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ ترجمہ: وہ جو صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ وہ محسنین کون ہیں جن کے لیے قرآن کریم ہدایت اور رحمت ہے، اس کی وضاحت ان آیات میں کر دی۔ ان آیات کی تشریح سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں گزر چکی ہے، ملاحظہ ہو ضیاء القرآن جلد اول، سورہ بقرہ آیت 3 تا 5۔ سورہ لقمان آیت نمبر 5۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ترجمہ: یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے، اور یہی لوگ دونوں جہانوں میں کامران ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ترجمہ: اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو بیپار کرتے ہیں مقصد حیات سے، غافل کر دینے والی باتوں کا، تاکہ بھٹکاتے رہیں راہ خدا سے، اس کے نتائج بد سے بے خبر ہو کر، اور اس کا مذاق اڑاتے رہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ قرآن کریم نے انسانی زندگی کا جو تصور پیش کیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، اس کا ایک ایک لمحہ گراں بہا ہے۔ یہ ایسی مہلت ہے جو صرف ایک مرتبہ ہی ارزانی ہوتی ہے۔ انسان جب اپنا وقت مقررہ بسر کر بیٹھتا ہے تو پھر دنیا بھر کے خزانے دے کر بھی اس میں ایک گھڑی کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھے یا برے جو اعمال وہ کرتا ہے ان کے اچھے یا برے نتائج ضرور مرتب ہوتے ہیں، اور وہ اپنے تمام اعمال و افعال کے ذریعے اپنے خالق و مالک کے ہاں جواب دہ ہے۔ اسی محدود اور مقررہ مدت میں اس نے اپنی عاقبت کو بھی سنوارنا ہے، اپنی دنیوی زندگی کو بھی بمقصد باوقار اور حد الوسع آرام دہ بنانا ہے۔ مزید برآں اپنی ذہنی، فکری
اور روحانی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر گلشن ہستی کے حسن اور بہار میں بھی اضافہ کرنا ہے۔ جو دین زندگی کو اتنی اہمیت دیتا ہے، اس سے یہ توقع اب سے ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو عیش و عشرت اور لہو و لعب کی کھلی چھٹی دے گا اور انہیں بے مقصد زندگی بسر کرنے کی اجازت دے گا۔ اسی لیے قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں تمام ایسے کاموں سے اجتناب کی بار بار تاکید کی گئی ہے جو لغو اور لا یعنی ہوں۔ اس آیت طیبہ میں بھی اسی قسم کا تاکیدی فرمان ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لہو الحدیث کی یہ تفسیر نقل کی ہے، یعنی ہر وہ بات لہو الحدیث ہے جو تجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر سے غافل کر دے۔ رات گئے تک قصہ گوئیاں، ہنسانے والے چٹکلے، ہر طرح کے خرافات، گانا بجانا وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ بے شک ہر وہ چیز جو عبادت الہی اور ذکر خداوندی سے محرومی کا باعث ہو، اسلام میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ بعض جلیل القدر صحابہ اور تابعین مثلا ابن مسعود، ابن عباس، حسن، اکرمہ، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم نے لہو الحدیث کی تشریح غنا اور گانے بجانے سے کی ہے، کیونکہ یاد الہی سے غافل کرنے کا یہ ایک قوی سبب ہے، اس لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو خصوصیت سے ذکر کیا۔ لیکن آیت کا لفظ خاص نہیں بلکہ عام ہے، اس لیے لہو الحدیث کے مفہوم کا غنا میں منحصر کرنا درست نہیں۔ علامہ آلوسی نے اسباب النزول للواحدی کے حوالہ سے اور دیگر مفسرین نے اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ کفار مکہ کی شدید مخالفت کے باوجود جب دین اسلام روز بروز پھیلتا چلا گیا اور قرآن کا حسن اعجاز لوگوں کے دلوں کو موہنے لگا، تو اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے نضر بن حارث نے ایک چال چلی۔ یہ تجارت پیشہ آدمی تھا، اپنے کاروبار کے سلسلے میں مختلف ممالک ایران، عراق، شام وغیرہ میں اس کی بکثرت آمد و رفت تھی۔ وہاں سے وہ رستم و اسفندیار کے قصے، بادشاہوں کی جنگوں کی کہانیاں اور افسانے خرید کر لے آیا، اور جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کلام الہی پڑھ کر سنانے لگتے تو وہ بالمقابل اپنی مجلس جماتا اور لوگوں کو دلچسپ افسانے اور بے سروپا کہانیاں سناتا جو کم فہم لوگوں کی تفریح طبع کا باعث ہوتی۔ چنانچہ کئی لوگ قرآن کریم سننے کے بجائے اس کی مجلس میں شرکت کو ترجیح دیتے۔ اس ظالم نے فقط اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس نے کئی پری پیکر لونڈیاں بھی خرید رکھی تھیں جو رقص و سرور کے فن میں بھی ماہر تھیں۔ جب اسے پتہ چلتا کہ فلاں شخص اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے تو وہاں مہوشوں کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا جو گاتی، ناچتی اور ہر ذلیل حرکت سے اس کے دل کو لباتی، حتیٰ کہ وہ حق کے حسن دلکش سے بے خبر ہو جاتا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی اور فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ فرما کر ایسے لوگوں کے انجام بد سے پردہ اٹھا دیا۔ علماء کرام کے ایک طبقہ نے غنا کے مطلقاً حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اور اس میں انہوں نے موقع محل، سننے والے اور سنانے والے میں کوئی تفریق نہیں کی، بلکہ ہر غنا کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ کبھی کبھی ہو، خوشی کی کسی مخصوص تقریب کے موقع پر ہو، خواہ اس سما سے محبت الہی کے جذبے کو تقویت حاصل ہوتی ہو۔ چنانچہ اس ضمن میں انہوں نے صوفیہ کرام کے سما کو بھی ہدف تنقید بنایا ہے اور ان پر خوب برسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ انما الاعمال بالنیات، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ان اکابر فضلاء کے حسن نیت کے متعلق کسی کو بھی شک و شبے کی مجال نہیں۔ لیکن علماء محققین نے ان کے اس فتوے کی تائید نہیں کی، بلکہ بڑی وضاحت سے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ہر غنا حرام نہیں، بلکہ بعض ایسے مقامات بھی ہیں جہاں اس کی اباحت ہر شک و شبے سے بالاتر ہے۔ چنانچہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، اس غنا سے مراد وہ غنا ہے جو نفس کو حرکت دیتا ہے اور اسے ہوا و حفظ اور فسق و فجور پر برانگیختہ کرتا ہے۔ اس قسم کا غنا جس میں عورتوں کے حسن و جمال کا بیان ہو، جس میں شراب اور دیگر محرمات کی تعریف ہو، اس کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ بالاتفاق یہ لہو مذموم ہے، لیکن وہ غنا جو اس قسم کی قباحتوں سے پاک ہو، اس کا قلیل وقت کے لیے خوشی کے مواقع پر سننا جائز ہے، مثلا شادی اور عید وغیرہ یا مشقت طلب کاموں پر جوش دلانے کے لیے۔ اس کے بعد علامہ موصوف نے صوفیہ کے سما پر اپنی مخصوص رائے ظاہر کی۔ علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ غنا حرام ہے، اور یہ آیت اس کی حرمت کی دلیل ہے، کیونکہ غنا لہو الحدیث ہے اور لہو الحدیث حرام ہے۔ اس کی حرمت اس آیت اور متعدد احادیث سے ثابت ہے، اس لیے غنا حرام ہے۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ صوفیہ کرام نے اپنے سماع کے جواز کے لیے چند شرطیں مقرر کی ہیں۔ نمبر 1، سننے والے کا دل ذکر الہی سے مطمئن ہو، اسی کی یاد میں مستغرق ہو، کسی غیر کی طرف التفات نہ ہو۔ نمبر 2، گانے والا محل شہوت نہ ہو، یعنی عورت یا نوخیز لڑکا نہ ہو۔
نمبر 3 محفل سما اغیار سے خالی ہو۔ نمبر 4 نماز اور دیگر عبادات کی ادائیگی کا وقت بھی نہ ہو۔ جب یہ شرائط پائی جائیں تو سماع جائز ہے بلکہ مستحب ہے، کیونکہ سماع کی یہ تاثیر ہے کہ دل میں محبت کا جو جذبہ خفتہ اور پنہا ہوتا ہے، سماع اس محبت کی آگ کو بھڑکا دیتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں عورتوں کا عشق سمایا ہوتا ہے ان کے لیے سماع حرام ہے، کیونکہ وہ نفس کو برائی پر بھڑکاتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت خیمہ زن ہوتی ہے، سماع ان کے ذوق و شوق میں اضافہ کا موجب ہوتا ہے، ان کے لیے سماع مستحب ہے۔ وہ نصوص جن سے غنا کی حرمت ثابت ہوتی ہیں ان کا جواب دیتے ہوئے علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لہو الحدیث کو حرام کیا گیا ہے، اور صوفیاء کا سماع لہو الحدیث کے زمرے میں نہیں۔ وہ احادیث جن سے غنا کی حرمت ثابت ہوتی ہے وہ بھی مخصوص بالبعض ہیں، کیونکہ ایسی احادیث بھی ہیں جن سے اس کا مباح اور جائز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دونوں قسم کی احادیث میں ہم تطبیق اس طرح کریں گے کہ جو غنا فسق و فجور کا محرک ہو وہ حرام ہے، اور جو یاد الہی کی آگ کو بھڑکا دے وہ جائز ہے۔ آپ نے متعدد ایسی احادیث لکھی ہیں جن سے غنا کا مباح ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک خاتمہ تھی، اس کا نکاح انہوں نے انصار کے قبیلے میں کر دیا۔ حضور گھر تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ اس بچی کو تم نے کچھ تحائف دیے ہیں؟ عرض کی گئی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر پوچھا کیا اس کے ساتھ تم نے کوئی گانے والیاں بھی بھیجی ہیں؟ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انصار گیتوں کو پسند کرتے ہیں، اچھا ہوتا اگر دلہن کے ساتھ تم بھیجتے جو یہ گیت گاتے۔ اتیناکم، ہم آئی ہیں تمہارے پاس، ہم آئی ہیں تمہارے پاس، سلام ہو ہم پر، سلام ہو تم پر۔ عید کا دن تھا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں کپڑا اوڑے آرام فرما رہے تھے۔ دو بچیاں دف بجا بجا کر گا رہی تھیں۔ اچانک صدیق اکبر تشریف لائے اور انہیں ڈانٹنا شروع کیا۔ حضور نے رخ انور سے پردہ اٹھایا اور فرمایا اے ابوبکر انہیں کچھ نہ کہو کیونکہ یہ عید کے دن ہے۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں جس روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، عورتیں، بچیاں اور بچے یہ گا رہے تھے طلع البدر علینا، وداع کی چوٹیوں سے 14ویں کے چاند نے ہم پر طلوع کیا ہے۔ جب تک کوئی اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والا باقی رہا اس وقت تک اس نعمت کا شکر ہم پر واجب ہے۔ ایھا المبعوث، اے ہم میں نبی بن کر تشریف لانے والے، آپ ایسا حکم لے کر آئے ہیں جن کی تعمیل کی جائے گی۔ یہ احادیث اور متعدد دوسری احادیث ذکر کرنے کے بعد علامہ ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں ان احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صرف وہ غنا حرام ہے جو فسق و فجور کا باعث بنے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے غافل کر دے، اور جو غنا ایسا نہیں وہ حرام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ امر ثابت نہیں کہ انہوں نے غنا کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھ کر سنا ہو۔ اس لیے خاندان نقشبندیہ کے صوفیہ سماع نہیں سنتے، اگرچہ انہوں نے سماع کے قائلین پر بھی اعتراض نہیں کیا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اس مقام پر علامہ موصوف نے حاشیہ لکھا ہے جس میں امام غزالی علیہ رحمہ کی یہ عبارت درج کی ہے، یعنی احیاء العلوم میں ہے کہ اگر سرور مباح قسم کا ہو تو اس پر اظہار مسرت کے لیے سماع جائز ہے، جیسے عید، شادی کے ایام، کسی غائب کے سفر سے واپس آنے کے وقت، ولیمہ، عقیقہ، لڑکے کی پیدائش، اس کا ختنہ اور حفظ قرآن کے وقت۔ میں کہتا ہوں اسی طرح لڑکے کو جب پڑھنے کے لیے استاد کی خدمت میں حاضر کیا جائے۔ علامہ پانی پتی نے فقہ کی چند جلیل المرتبہ کتابوں کے حوالے بھی حاشیے میں نقل کیے ہیں، چند ایک آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یعنی شرح کافی میں ہے کہ اچھی طرح جان لو کہ ہمارے علماء کرام کے نزدیک وہ سماع مکروہ ہے جو لہو اور گناہ کا باعث ہو، فاسقوں کا مجمع ہو، جو تارک صلاۃ ہوں اور قرآن کریم کی تلاوت سے غافل ہوں، لیکن جس سماع سے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو وہ محمود ہے، مذموم نہیں۔ وجد وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے۔ علامہ ابو القاسم بن محمد بن عبداللہ دمشقی نے اس مسئلہ کے متعلق اپنی یہی رائے ظاہر کی ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ العوارف میں لکھتے ہیں کہ سماع اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جاذب ہے، لیکن یہ سب اسی وقت جائز ہے جب ان شرائط کا سختی سے التزام کیا جائے جن کا ذکر پہلے ہو چکا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تاکہ بھٹکاتے رہیں راہ خدا سے۔ ابن حارث اور اس کی کماش کے لوگ کم فہم عوام کے سفلی جذبات کو مشتعل کرنے اور ان کی نفسانی شہوات میں آگ لگانے کا جو بیوپار کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دیں، جس پر چل کر وہ اپنی منزل حیات کو پا سکتے ہیں، جس پر چل کر انہیں عرفان ذات اور معرفت خداوندی کی نعمت مل سکتی ہے۔ اور یہ جو فرمایا
کہ اس کے نتائج بد سے بے خبر ہو کر، یعنی انہیں خبر ہی نہیں کہ جو کاروبار انہوں نے شروع کر رکھا ہے اس کے نتائج کتنے ہولناک ہیں۔ وہ لمحہ بھر کی عیش و نشاط کے لیے اپنی دولت، صحت اور نیک نامی کو برباد کر رہے ہیں، اور اپنے رب کریم کی آتش غضب کو بھڑکا کر اپنی عاقبت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ ہاں کی ضمیر کا مرجع سبیل ہے، یہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تقوی اور پارسائی کی راہ پر چلنے والوں پر طرح طرح کی آوازیں کستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بے وقوف خود ہیں، دن کے اجالے میں راہ راست کو چھوڑ کر خارزاروں میں الجھتے پھر رہے ہیں، مگر بے وقوفی، کور ذوقی اور نادانی کی تہمت ان حقیقت شناسوں پر لگا رہے ہیں جنہوں نے سچے دل سے حق کو قبول کیا ہے اور ہر قیمت پر اس کا ساتھ دینے کا عزم مصمم کر لیا ہے۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جو لوگ اپنی قوم کو راہ حق سے بھٹکاتے ہیں، اپنے نوجوانوں کے شہوانی جذبات کو مشتعل کرنے کے اسباب فراہم کر کے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، زندگی کی تلخ حقیقتوں اور سنگین ذمہ داریوں سے غافل کر کے انہیں عیش و نشاط کا خوگر بناتے ہیں، ان کی حیا و عفت کی چادر کو لطائف الحیل سے تار تار کرتے ہیں اور انہیں فسق و فجور کے بازار میں لا کر ننگا کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ خوب جان لیں اور کان کھول کر سن لیں کہ یہ سودا انہیں مہنگا پڑے گا، انہیں یہاں بھی اور وہاں بھی رسوا کن حالات سے دوچار کر دیا جائے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں عریانی اور بے حیائی کا امٹ کر آتا ہوا سیلاب دیکھ رہے ہیں، جس کی چیختی چنگھاڑتی موجوں کی ہیبت سے دین اور اخلاق حسنہ کے مضبوط کلے تھرا رہے ہیں۔ ہماری مخصوص اخلاقی قدریں ایک ایک کر کے تلف کی جا رہی ہیں، ہماری زندگی سراسر لہو و لعب بنتی جا رہی ہے، سنجیدگی اور متانت کا عنصر تیزی سے ناپید ہو رہا ہے۔ جاہ طلبی، لذت کوشی اور زر و سیم کی ہوس کی قربان گاہ پر ملی اور قومی مفادات کو بھینٹ چڑھا دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے اہل قلم کی عظیم اکثریت ہماری فلم انڈسٹری، شبینہ قلبی، ثقافتی تقریبیں اور مینا بازار قیامت برپا کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کھلے بندوں بے روک ٹوک ہماری اسلامی مملکت کے مسلمان حکام کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور کوئی باز پرس نہیں کرتا، بلکہ ان تباہ کن عوامل کو حکومت کی سرپرستی اور حکومت کی حمایت حاصل ہے، یہ سوچ کر دل کانپ جاتا ہے کہ کہیں ہم اپنے آپ کو عذاب مہین کے لیے تو تیار نہیں کر رہے۔ العیاذ باللہ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 7۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ترجمہ: اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اسے ہماری آیتیں تو منہ پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، گویا اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے دونوں کان بہرے ہیں، سو آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ ان لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، شرافت اور نیکی کا جذبہ دم توڑ چکا ہے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے کہ خدا را اپنی نوخیز نسل پر رحم کرو، اپنی قوم پر ترس کھاؤ، معاشرے کے امن و سکون کو غارت نہ کرو، دولت کی محبت میں اتنے دیوانے نہ بن جاؤ کہ تمہیں اپنے انجام کا بھی ہوش نہ رہے، تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، الٹا غصے اور غرور سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اکڑ کر گزر جاتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے گویا انہوں نے کوئی بات سنی ہی نہیں۔ کیا ان کے کان بہرے ہیں؟ انہیں کچھ سنائی دیتا ہی نہیں؟ وقرن، کانوں کی گرانی جس کے باعث بات سنائی نہیں دیتی۔ اے محبوب، ایسے ناہنجار لوگوں کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو۔ سورہ لقمان آیت نمبر 8۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے خوشیوں والے باغات ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف ان لوگوں کو شرف پذیرائی بخشا جائے گا جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے اور اس کی پاکیزہ کرنیں ان کے عمل کی دنیا کو بھی بقعہ نور بنا رہی ہیں۔ ان کا ہر عمل شائستگی اور متانت کا آئینہ دار ہوتا ہے، ان کا ہر کام تعمیری ہوتا ہے، وہ بگاڑتے نہیں سنوارتے ہیں۔ ان کے ہنر، فن، علم اور دولت سے عروس گیتی کی زلفیں سنورتی ہیں، انسانیت کے حسن و جمال پر بہار آتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے جنت کی بہاریں چشم بارا ہیں اور فردوس کی حوریں مہکتے ہوئے رنگین پھولوں کے ہار پرو رہی ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 9۔
خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 10۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ ترجمہ: اس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکو، اور کھڑے کر دیے ہیں زمین میں اونچے اونچے پہاڑ تاکہ زمین ڈولتی نہ رہے ساتھ تمہارے، اور پھیلا دیے ہیں اس میں ہر قسم کے جانور، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی، پس اگائے ہم نے زمین میں ہر نوع کے نفیس جوڑے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کے عزیز اور حکیم ہونے کی دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ ترونہا کی ضمیر کے دو مرجع بیان کیے گئے ہیں، نمبر 1 آسمان، نمبر 2 عمد و ستون۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا فرمایا ہے اور تم مشاہدہ کر رہے ہو کہ آسمان ستونوں کے بغیر قائم ہے۔ دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ آسمان کے لیے ایسے ستون نہیں بنائے جو تمہیں نظر آئے، ہو سکتا ہے کہ وہاں ستون ہوں لیکن غیر مرئی ہوں جنہیں تم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں قول لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ارادہ ہے جن کے سہارے یہ عالم افلاک اپنے ان گنت روشن ستاروں، بے کراں وسعتوں اور بلندیوں کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ سائنس کی جدید اصطلاح میں آپ اسے جذب و کشش کا قانون کہہ لیں یا کل اس کی کوئی اور توجیہ پیش کریں، بہرحال یہ نظام شمسی اپنی عظمت اور پیچیدگیوں سمیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر اور اس کے ارادے کا ظہور ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 11۔ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ ترجمہ: یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اے مشرکو اب ذرا دکھاؤ مجھ کو کیا بنایا ہے اوروں نے اس کے سوا، کچھ بھی نہیں، مگر یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ آسمان کا یہ رفیع اور وسیع گنبد جسے تھامنے کے لیے کوئی ستون اور سہارے نظر نہیں آتے، یہ کشادہ زمین اور اس میں گڑے ہوئے فلک بوس پہاڑ، یہ گونا گون جانور، مناسب اوقات پر بارش کا برسنا، رنگا رنگ فصلوں، سبزیوں، درختوں کا اگنا، پھلنا پھولنا، اور ان کے علاوہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، اسے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے تخلیق فرمایا ہے، اور تم بھی اس کے انکار کی جرت نہیں کر سکتے۔ اب یہ بتاؤ، جن جھوٹے خداؤں کی پوجا پاٹ میں تم روز و شب مشغول رہتے ہو اور انہیں اپنا خدا یقین کرتے ہو، انہوں نے آخر اپنی قدرت اور حکمت کا کون سا کمال دکھایا ہے کہ تم ان کو بھی خدا ماننے لگے ہو؟ شرک کے بطلان کی یہ کتنی زبردست اور عام فہم دلیل ہے۔ یہاں پر 21ویں پارے کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔